قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم نور وکتاب مبین۔ بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سید عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو، یعنی صبح اور شام 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ پڑھیے حصول رحمت کے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم نور و کتاب مبین۔ یہ قد اس کے معنی بنیں گے تحقیق، جاءکم تمہارے پاس آیا، تحقیق تمہارے پاس آیا کیا؟ نور و کتاب مبین، نور آیا اور ایک چمکتی دمکتی روشن کتاب۔ 2 چیزوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہا ہے، نور اور کھلی کتاب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین، کہ یہاں جن 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد ذات پاک مصطفیٰ اور قرآن مجید ہے۔ بعض لوگوں نے نور مصطفیٰ کا انکار کرنے کے بعد جب قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ جب وضاحت کرتی ہے تو انہوں نے اس کی تشریح، اس کا ترجمہ کیا کیا کہ یہ نور بھی کتاب ہے اور کتاب مبین بھی کتاب ہے، یعنی قرآن کی بات ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب 2 چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلم اور دوات، محراب اور منبر، آپ اور آپ کے اہل و عیال۔ یہ جو اور ہے یہ ان 2 چیزوں کو جدا کرتا ہے کہ یہ الگ اور وہ الگ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو اب اردو میں بھی عربی میں بھی یہ جو واو بیچ میں لگایا جاتا ہے یہ اور کے معنی دیتا ہے، نور اور روشن کتاب۔ تو اس سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب، حبیب طبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور بڑے بڑے محدثین نے اس کی تقسیم کی ہے کہ ساری کائنات کی ہر شے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان، سماوات اور زمین یہ اللہ کے نور سے ہے۔ جب کائنات اللہ کے نور سے تخلیق ہو سکتی ہے تو محبوب خدا کے نور کا کیا انکار؟ اب
اب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے، بچوں کی پیدائش کرتے، شادی کرتے ہیں، کیا نور کو اس کی حاجت ہے؟ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو انکار ہے، فرشتے تو نور مانتے ہیں، لیکن انسان کی یہ طبیعت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے کہ اچانک کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے آشنا نہ ہو تو اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ جنات کو دیکھا ہے آپ نے، نہ واسطہ پڑتا ہے، اچانک آ جائے تو ڈر جائے گا۔ جنات تو چلو شیطان بھی ہے نا، جن ہے، اگر فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے، چونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو بھی ہم ڈر سکتے ہیں، ڈر جائیں گے۔ ایک عجیب چیز نظر آئی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ الغرض اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ہمارے لیے بھیجنا تھا، تو اللہ نے فرشتے نور، ہم بشر، دو چیزیں ہو گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نور ہے اور نور سے ہم آشنا نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت پہنا کر بھیجا، چونکہ ہمارے درمیان بھیجنا تھا تو ہماری طرح۔ لیکن رسول پاک کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت بالکل واضح ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، اس پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اللہ دکھا بھی دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر ایسی تشریف لے گئے، لیکن ہمارا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب اس چیز سے پاک ہیں، لیکن بظاہر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر گھومتے ہوئے تشریف لے جائیں تو اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر نکل گئے، کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور تاجر جس کا نام تھا طارق، اس کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اونٹ چل رہے ہیں، ان اونٹوں میں ایک اونٹ کی قسمت جاگ اٹھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا، پوچھا، عرب کا بڑا تاجر تھا وہ طارق، اس قافلے کا نام ہی لکھا جاتا ہے کتابوں میں، اس کا نام طارق تھا، طارق کا قافلہ۔ اب اس اونٹ کی قسمت جاگ اٹھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا یہ بیچو گے؟ اب اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا وہ منع نہیں کر سکا، اس نے کہا بیچوں گا۔ قیمت مقرر ہوئی، فرمایا، اپنے لفظوں میں کہتا ہوں میں کہ میں تاجرانہ ارادے سے تو نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ مجھے یہ پسند آ گیا ہے تو یہ مجھے دے دو، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ لے جائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مہار پکڑی اور اس کو لے کر جانے لگے تو وہ لوگ دیکھتے رہے۔ بالآخر جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے
تو انہوں نے دل پکڑ لیا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور زلفوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ انہیں کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا. جب سکتے سے باہر آئے تو کسی نے کہا اے طارق تو اتنا بڑا تاجر ہے, تجھے اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص آیا اور تیرا اونٹ لیا اور لے کر چلا گیا. اگر جاننے والا ہوتا ہے تو انسان اپنی چیز دے دیتا ہے, اور اگر جاننے والا نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھوائی جاتی ہے امانتاً عوض. یہ کیسا سودا, تو اتنا بڑا تاجر ہے. ایک نے کہا اب وہ تیری چیز لے گیا, نہ معلوم کون تھا وہ, تو جانتا بھی نہیں ہے. کہا جب وہ یار بات کرتا تھا نا تو بس دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جاؤ. کہا چلو میں تو اس کی باتوں میں مشغول تھا, تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں تو اس کی زلفوں کو دیکھ رہا تھا, وہ کتنی حسین و خمدار ہے. ایک نے کہا کہ ایک شخص تیرا مال لے گیا, اب وہ نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ طارق کے خیمے میں سے, پردے میں سے آواز آئی اور اس کی بیوی کہتی ہے اگر وہ نہیں آیا تو اس کی قیمت میں دوں گی. کہا اچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو میں پردے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی مسکراہٹ سے, اس کے چہرے سے جو نور نکلتا تھا وہ سامنے پہاڑوں پہ روشنی پڑتی تھی. کہا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ آئے گا. کہتے کچھ وقت کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اونٹ کے ساتھ سودا ہوا ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ اونٹ تمہاری خاطر و مدارت و ضیافت کے لیے کھجور بھجوائے ہیں, اور یہ کھجور اس سے تم اپنی رقم کے بدلے میں قیمت وصول کر لو. تو وہ لوگ کہنے لگے چلو یہ سودا تو ہوا سو ہوا, ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون تھے؟ کہا وہ دور سامنے جو کھجوروں والی بستی نظر آتی ہے وہ وہاں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ پورا قافلہ اٹھ کر اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوا اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک مرتبہ میرے آقا سے مل لے, دیکھ لے, تو وہ میرے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال دیتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ, حضور کی نورانیت کی بات ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے والے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا, وہ علیحدہ تھے. اور کہتے ہیں کہ جب میرے آقا مسکراتے یا گفتگو فرماتے تو وہاں سے نور چھن چھن کے نکلتا. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں کچھ سی رہی تھی, اچانک ہوا کا جھونکا آیا, دیا بجھ گیا, اسی لمحے سوئی ہاتھ سے گر گئی اور اسی لمحے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے نور سے میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی. عائشہ خاتون نے سمجھا کہ نکلا چاند ہے. حضور کی نورانیت کا عالم. کہتے ہیں کہ اذا دہیکا یتلالو فی الجدر, جب میرے آقا مسکراتے تھے, دہیکا یدھکو مسکرانا, جب ہنستے تھے مسکراتے تھے, یتلالو فی الجدر سامنے دیواروں پر اس کا عکس پڑتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب خدا بتاؤ کیسے تھے؟ ایسے تھے جیسے 14ویں کا چاند.
پھر خود کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ ایسے تھے کہ نہ کائنات میں پہلے کسی نے ایسا دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ قریبی حضرت حسان بن ثابت کھڑے تھے، کہنے لگے دیکھتا بھی کیسا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور، اور وہ بندہ غور کرے کہ بنو سعد کہ وہ پہاڑ جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے آئی تو شام کا وقت جب مائیں گھر کی روٹیاں بناتی تھی تو بہنیں جو ہیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر گھر سے باہر لے آتی تھی، ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، تو بہنیں اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرتی کہ اس کا چہرہ کتنا کشادہ ہے، کوئی کہتا میرے بھائی کے پیشانی کتنی کشادہ ہے، کوئی کہتا اس کے گال کتنے خوبصورت ہیں۔ اور جب حلیمہ سعدیہ اپنے بھائی کو، میرے آقا کو رضائی بھائی ہے نا، جب ان کو لے کر آتی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ، تو کہتی اور میرے بھائی کو دیکھو وہ کتنا خوبصورت ہے، تو ساری بہنیں کہتی شیمہ تیرے بھائی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ امیر سے امیر لوگ، مالدار لوگ، وہ بھی جب رات ہوتی تو اپنے گھروں کے چراغوں کو گل کر دیتے، بند کر دیتے، بجھا دیتے۔ کچھ خواتین حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنی پیسے والی ہو گئی ہے کہ تیرے گھر کا تو چراغ رات میں بھی بند نہیں ہوتا، گل نہیں ہوتا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حلیمہ سعدیہ ان خواتین کو اپنے گھر میں لے کر آئیں اور پالنے میں پڑے ہوئے محبوب خدا کی طرف اشارہ کیا، جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے میرے گھر میں روشنی روشنی ہو گئی ہے، اور جب سے یہ آیا ہے پیارا میں نے تو سارے چراغ توڑ دیے ہیں، اور جب کسی اور کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو میں اس روشن چراغ کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، وہاں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا عالم دیکھیں آپ دیکھیں کہ عثمان غنی کو نور مانتے ہیں لوگ کہ اللہ نے ان کو دو نور عطا فرمائے، میرے آقا نے کلثوم اور رقیہ ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان ذو النورین کو اپنی بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک کا انتقال ہوا دوسری سے نکاح فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے 1400 سال سے عثمان غنی کو لوگ کہہ رہے ہیں دو نور والا، یعنی محبوب خدا کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آ گئیں تو وہ دو نور والے ہو گئے۔ جن بیٹیوں کو نور مانا جا رہا ہے ان کے والد کو نور ماننے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی علیہ صاحبہ والصلاۃ والسلام سے تھوڑا باہر نکل جائیں 6 نمبر گیٹ سے تو قریب کبری کہتے ہیں اس کو، پل کو، اس سے بالکل متصل ایک مسجد ہے مدینہ منورہ میں جس کا نام ہی ذو النورین ہے۔ مسجد ذو النورین ہو سکتی ہے، عثمان غنی کو دو بیٹیاں مل جائے تو وہ دو نور والے ہو سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا وہ مقدس پہاڑ جس پر میرے آقا کے آباء و اجداد بھی جاتے تھے، عبد المطلب بھی اعتکاف کرتے تھے، اس پہاڑ کا نام آج بھی جبل نور ہے، نور کا پہاڑ۔ تو پہاڑ نور ہو سکتا ہے، اللہ کے محبوب کو نور خدا ماننے میں کیوں انکار ہے؟ چھوڑیں بات، میرے امام نے تو بات ختم کر دی، کیا پورا قصیدہ لکھ ڈالا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک قصیدے میں آپ فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، یعنی یہ چاند اور سورج ان پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب میرے آقا کی سواری اٹھی معراج کی رات تو جو اس کی گرد اڑ رہی تھی، اس گرد کو حاصل کرنے کے لیے چاند اور سورج کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی دوڑ پڑے کہ حضور کی سواری کی گرد مل جائے تو ہماری نورانیت میں اضافہ ہو جائے۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ۔ حضور کے نور کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کو وہ دیر تک اللہ کے محبوب سے گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے عصا کو میرے آقا نے ایسا روشن فرما دیا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم چلے تو وہ لکڑیاں تھیں اور وہ روشن ہو گئیں جن سے ہمیں راستہ نظر آنے لگا۔ یہ حضور کی نورانیت، یہ کائنات میں ہر شے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کا حصہ ہے۔ آپ اللہ کے نور ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری روایت ہے، اس کو آج نہیں سینکڑوں سال پہلے حضرت امام سیوطی نے نقل فرمایا، کہ امام بخاری نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور ابو نعیم نے بحیقی میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں گیا، وہاں چند لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ حضور کی صحبت میں رہنے والوں کو اللہ کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مسجد میں دعا کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ان کے ہاتھوں میں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِأَيْدِيهِمْ نُورٌ، ان کے ہاتھوں میں نور ہے۔ میں نے عرض کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ نور مجھے بھی دکھا دے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے، حضرت انس کہتے ہیں، مجھے بھی وہ نور دکھا دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمیر بن انسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا۔ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی نا، میرے آقا نور تقسیم فرمانے والے ہیں، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو لوگوں کے مکان خریدے گئے، اور آج تو مسجد نبوی اتنی وسیع ہے کہ حضور کے دور میں جو شہر مدینہ تھا وہ پورا شہر مسجد نبوی میں موجود ہے۔ تو لوگوں کے گھر جن کے دروازے مسجد کی طرف تھے ان کو بند کر دیا گیا کہ دوسری جانب سے کھولو۔ فرمایا تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اور فرمایا سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کو بند نہیں کیا جائے، اس لیے کہ ابو بکر کے دروازے پر نور ہے، یعنی صدیق اکبر کے دروازے پر بھی نور ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نور کو تقسیم فرمانے والے۔ ایک مختصر سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادہ بن بشر اور اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے سلسلے میں رات گئے تک
بارگاہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر رہے. سخت تاریک رات تھی. ان دونوں کے پاس ایک ایک لاٹھی تھی. جب وہ باہر نکلے تو ایک صحابی کی لاٹھی میں نور چمکنے لگا اور اس کی روشنی میں چلنے لگے. جب ان کا راستہ جدا ہوا تو دوسرے صحابی کی لاٹھی میں بھی نور آ گیا. اس طرح یہ دونوں حضرات اپنی لاٹھیوں کی روشنی میں چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گئے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی لیے فرمایا قد جاء نور و کتاب مبین. تحقیق روشن کتاب اور ہم نے تمہیں اپنا نور عطا کر دیا. اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. بس ہمارے درمیان آئے ہیں تو ہماری طرح ہے. جیسا کہ دو شخص میرے آقا کی بارگاہ میں ایسے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. صحابہ کیا عمر فاروق بھی دیکھ رہے تھے, بیٹھ گئے. جب وہ گئے تو فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں شخص کون تھے؟ مدینے کے رہنے والے تو نہیں ہیں یہ, اور اگر یہ مدینے سے باہر سے آئے تو ان کے لباس سے اور بالوں سے مٹی گرد و غبار بھی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ فرشتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ یہ جبریل تھے. اب جبریل بھی آئے تو لباس بشریت میں, فرشتے تو نور ہیں, اس لیے کہ لوگ ڈر نہ جائیں. خلاف معمول چیز کے دیکھ کر انسان ڈرتا ہے. وہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے. سوال بھی کرتے, جواب بھی دیتے. تو اب پتہ چلا کہ جب ہمارے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا, حقیقت تو نور ہے لیکن لباس بشریت پہنایا. ہم خاکی بشر ہیں, فرشتے نور ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں لیکن وہ خالصتاً نور ہیں, اور ہم خالصتاً مٹی ہیں, خاکی بشر ہیں. اور میرے آقا بشریت کا لباس توڑ کر آئے ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نوری بشر ہیں. اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.